اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان كذئب الغنم یأخذ الشاذة والقاسیة والناحیہ۔ یہ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی تیسری فصل ہے اور صفحہ نمبر 31 ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً شیطان انسان کا بھیڑیا ہے بکریوں کے بھیڑیے کی طرح سے۔ جیسے بکریوں کو کھا جانے والا بھیڑیا ہوتا ہے، ایسے ہی انسانوں کو ہلاک اور برباد کرنے والا بھیڑیا شیطان ہے۔ اب بکریوں کا بھیڑیا بکریوں کو کیسے اور کب کھاتا ہے؟ تو فرمایا یأخذ الشاذہ۔ شاذہ کہتے ہیں اس بکری کو جو دیگر بکریوں سے نفرت کی وجہ سے ان سے علیحدہ ہو جائے، کنارے ہو جائے۔ اور قاسیہ کہتے ہیں اس بکری کو جو دیگر بکریوں سے نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ چارے کی خواہش میں، زیادہ بہتر غذا حاصل کرنے کی لالچ میں دیگر بکریوں سے دور نکل جائے اور اس طرح وہ علیحدہ ہو جائے۔ اور ناحیہ کہتے ہیں اس بکری کو جو اپنا چارہ چگنے میں، چرنے میں اس طرح سے مصروف ہو کہ دیگر بکریاں آگے نکل جائیں اور اسے خبر بھی نہ ہو اور وہ کنارے رہ جائے، تو اس طرح سے وہ علیحدہ ہو جائے۔ تو بکریوں کا بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے، اس بکری کو پکڑتا ہے جو اور بکریوں سے نفرت کی بنیاد پر علیحدہ ہوتی ہے، اور بکریوں سے دور ہوتی ہے، اور بکریوں سے کنارے ہو جاتی ہے۔ اب تینوں میں علیحدہ ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یہ اور بات ہے کہ علیحدہ ہونے کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو جیسے بکریوں کا بھیڑیا کہ وہ اس بکری کو پکڑتا ہے جو دیگر بکریوں سے علیحدہ ہوتی ہے، ان سے دور ہوتی ہے اور ان سے کنارے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو انسان جمہور سے علیحدہ ہوتا ہے، جماعت سے الگ ہوتا ہے، ان سے کنارے ہو جاتا ہے، تو شیطان بھی اسے پکڑ لیتا ہے اور اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک محسوس مثال پیش کی ہے کہ جس طرح سے بھیڑیا یہ بکریوں کو پکڑتا ہے، اپنا شکار بناتا ہے، لیکن انہی بکریوں کو پکڑتا ہے جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے شیطان انسانی بھیڑیا ہے، انسانوں کو اپنا شکار بناتا ہے، لیکن شیطان اسی کو اپنا شکار بنا پاتا ہے جو انسان عام جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جمہور علماء اہل سنت سے کنارہ کش ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، یعنی گھاٹیوں سے دور رہو۔ گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو کہتے ہیں۔ گھاٹی سے مراد وہ جگہ بھی ہوتی ہے جہاں کئی راہیں آ کر کے ملتی ہیں یا وہاں سے کئی راہ الگ الگ ہوتی ہیں، اسے بھی شعاب کہا جاتا ہے، گھاٹیاں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، تو گھاٹیوں سے دور رہو، وہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
وعلیکم بالجماعت والعامہ، اور تم پر عام جماعت کو اختیار کرنا اور جمہور علماء اہل سنت کو اختیار کرنا لازم ہے۔ یعنی جو عام جماعت کا قول ہو، جو عام جماعت کا موقف ہو، جو ان کا عقیدہ ہو، جو جمہور علماء اہل سنت کا عقیدہ ہو، ان کا مذہب ہو، ان کا قول ہو، اسے اختیار کرنا لازم ہے۔ تو اگر جماعت کے ساتھ رہتے ہیں، جمہور علماء اہل سنت کے عقائد کو اپناتے ہیں، تو پھر شیطان کے حملے سے محفوظ و معمون رہیں گے، جیسے وہ بکری بھیڑیے سے محفوظ و معمون رہتی ہے جو ریوڑ کے درمیان ہوتی ہے، ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ذر قال، اور حضرت ابو ذر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جماعت کو چھوڑ دیا ایک بالشت، یا جو جماعت سے ایک بالشت علیحدہ ہوا، الگ ہو گیا، تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا نکال دیا۔ ربقہ را کے زبر کے ساتھ اور ربقہ را کے زیر کے ساتھ دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے رسی کا پھندا یا چمڑے کا پٹا جو گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی علیحدہ ہو گیا، ان سے کنارہ کش ہو گیا، تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا نکال دیا، الگ کر دیا۔ ظاہر بات ہے جب جماعت حق پر ہے، انہی کا عقیدہ، انہی کا مذہب، انہی کا قول سچا ہے، تو اب جو شخص ان سے علیحدہ ہو گیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس نے حق بات کو چھوڑ دیا، جو بہتر عقیدہ ہے اسے چھوڑ دیا، سچے قول سچے مذہب کو چھوڑ دیا۔ یہی تو اسلام کے پٹے کو گردن سے نکالنا ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد، اسے امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن مالک ابن انس مرسلا، اور حضرت مالک ابن انس سے مرسلا روایت، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں پر عمل کرو گے۔ ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں پر عمل کرو گے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اس وقت تک تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، یعنی احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اور ان میں سے دوسری چیز اللہ کے رسول کی سنت ہے، یعنی احادیث ہے۔ تو قرآن و کتاب و سنت پر جب تک انسان عمل پیرا رہے گا، اسے مضبوطی سے تھامے رہے گا، اس وقت تک وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ رواہ فی الموطا، اسے امام مالک نے موطا میں روایت کیا۔ وان غضیف ابن الحارث الثمالی قال، اور غضیف ابن حارث ثمالی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم نے بھی کوئی بدعت پیدا کی، کوئی بدعت گڑھی، تو اس بدعت کے مثل سنت سے اٹھا لیا گیا، یعنی جس طرح کی بدعت اس نے گڑھی اسی کے برابر سنت اٹھا لی گئی۔ تو یہ نقصان ہے بدعت گڑھنے کا، نئی چیز پیدا کرنے کا، کہ اس کی وجہ سے سنتیں رخصت ہو جاتی ہیں اور وہ اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا
فَتَمَسُّكُمْ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ، تو کسی سنت پر عمل کرنا، کسی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ بدعت کے موجود کرنے سے، بدعت کے پیدا کرنے سے بہتر ہے، یا نئی چیز کے سامنے لانے سے بہتر ہے۔ یہاں بے سنتن میں سنت یہ تحقیر کے لیے یعنی تقلیل بتانے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی سنت، دیکھنے میں معمولی سے معمولی سنت ہو، اسے مضبوطی سے تھامنا، اس پر عمل کرنا یہ بہتر ہے بڑی سے بڑی بدعت کو موجود کرنے سے، اگرچہ بدعت حسنہ ہو۔ مثال کے طور پر آدمی بول و براز کے لیے جاتا ہے اور اس پر سنت کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے، سنت کے مطابق طہارت حاصل کرتا ہے، تو یہ اس کا عمل کرنا بہتر ہے مہمانوں کے لیے سرائے بنانے سے اور اس طرح کے دوسرے کار خیر کرنے سے۔ بلا شبہ مہمانوں کے لیے، گزرنے والوں کے لیے سرائے کی تعمیر یہ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، لیکن اس بدعت سے بھی بہتر سنت کو اختیار کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ فَتَمَسُّكُمْ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ، تو کسی معمولی یا چھوٹی سنت پر عمل کرنا یہ بہتر ہے بڑی بدعت حسنہ کے ایجاد کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ وعن حسان قال، اور حضرت حسان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مبتدع قوم بدعتا فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا، کسی قوم نے اپنے دین میں کوئی نئی بات نہیں گڑھی مگر یہ کہ اللہ نے اسی نئی بات کے مثل ان کی سنت سے اٹھا لیا۔ یعنی بدعت حسنہ ہی صحیح، اگر بدعت سامنے آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے مثل سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القیامہ، پھر اللہ رب العزت وہ سنت اس قوم کی طرف روز قیامت تک اپنی اصلی حالت پر نہیں لوٹاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص درخت کو اس کی جگہ سے اکھاڑ دے، پھر اس کے بعد اس جگہ وہ لگائے بھی تو جس طرح سے پہلے اس کی رگیں، اس کے ریشے زمین کے اندر سرایت کیے ہوئے تھے، دوبارہ لگانے کی صورت میں اس طرح سے وہ سرایت نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح سے جب بدعت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سنت اٹھا لیتا ہے تو پھر کبھی اس طرح سے وہ سنت دنیا میں نہیں آتی ہے اور لوگوں کے درمیان رائج نہیں ہو پاتی ہے۔ رواہ الدارمی، اسے امام دارمی نے روایت کیا۔ وعن ابراہیم ابن میسرہ قال، اور حضرت ابراہیم ابن میسرہ سے روایت، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بدعتی کی تعظیم و توقیر کی، اس کی مدد کی، تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر تعاون کیا، اسلام کے ڈھانے پر مدد دی۔ ظاہر ہے کہ جب کسی بدعتی کی تعظیم و توقیر ہوگی، اس کی امداد و اعانت ہوگی تو اس کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ اپنی بدعت کو فروغ دے گا اور دوسرے لوگوں پر بھی اپنی بدعت کا پھندا ڈالے گا اور لوگ اس کا شکار ہوں گے، اور اس طرح سے اسلام کے ڈھانے میں اس کا تعاون شامل ہوگا۔ تو جس نے بھی کسی بدعتی کی تعظیم و توقیر کی، اس کی مدد کی، امداد و اعانت کی، فقط اعان علی ہدم الاسلام، تو اس شخص نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں مرسلا روایت کیا۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فیہ ہداہ اللہ من الضلالۃ فی الدنیا ووقاہ یوم القیامۃ سوء الحساب،
حضرت ابن عباس سے روایت انہوں نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کیا پھر اس کی اتباع کیا جو اللہ کی کتاب میں ہے، یعنی جو اس میں اوامر و نواہی ہے اس نے اتباع کیا، اس کے مطابق عمل کیا، ہداہ اللہ من الضلالہ، تو اللہ اسے گمراہی سے ہدایت دیتا ہے دنیا میں، ووقاہ یوم القیامہ سوء الحساب، اور اسے روز قیامت برے حساب سے، سخت حساب سے بچا لے گا۔ وفی روایت قال، اور ایک روایت میں فرمایا من اقتدى بکتاب اللہ لا یضل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ، جس نے اللہ کی کتاب کی اقتداء کی یعنی قرآن کریم کی اتباع کی، وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، یا ہدایت سے مراد قرآن پاک، جس نے میری کتاب کی، قرآن کی اتباع کی، تو وہ نہ گمراہ ہوگا یعنی دنیا میں، اور نہ بدبخت ہوگا یعنی آخرت۔ رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کیا۔ وعن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی مثل بیان فرمائی ہے صراط مستقیم سے۔ وان جنبتئی صراط، سورہ نے اس حال میں کہ اس سیدھے راستے کے دونوں کنارے دو دیواریں ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے سیدھے دین اسلام کی مثال بیان فرمائی ہے سیدھے راستے سے، کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس سیدھے راستے کے دونوں کنارے دو دیواریں ہیں، فیہما ابواب مفتحہ، ان دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، وعلی الابواب سطور مرخات، اور دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، وعند راس الصراط داع یقول، اور راستے کے سرے پر ایک داعی، ایک بلانے والا کہہ رہا ہے، استقیموا علی الصراط، سیدھے راستے پر سیدھے چلو، استقیموا علی الصراط، راستے پر سیدھے چلو، ولا تعوجوا، اور کہیں بھی کج نہ ہو، کہیں بھی چلنے میں ادھر ادھر نہ مڑو، ٹیڑھے نہ ہو، وفوق ذالک داع، اور اس کے اوپر ایک داعی ہے، یدعو کل ما ہم عبد ان یفتح شیئا من تلک الابواب، اور اس کے اوپر ایک داعی ہے جو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے جب بھی بندہ ان دروازوں میں سے کسی دروازے کے کھولنے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی دونوں طرف دیواروں میں جو کھلے ہوئے دروازے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی بندہ پردہ ہٹانا چاہتا ہے، اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، تو ایک داعی اس کے اوپر بھی ہے جو اسے روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو اس کے اوپر ایک داعی ہے جو بلاتا ہے یہ سیدھے راستے کی طرف، جب کوئی بندہ ان دروازوں میں سے کسی دروازے کے کھولنے کا ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، قال، تو وہ کہتا ہے، ویحک لا تفتحو، تیرے لیے خرابی ہو، تو دروازہ مت کھول، فإنک ان تفتحو تلجو، کیونکہ اگر تو دروازہ کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثل بیان فرمائی۔ اب حضور نے اس کی تفصیل فرما دی، ثم فسرہ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مثل کی توضیح کی اور اس کی تفسیر بیان فرمائی، فاخبرہ، تو حضور نے بتایا، ان الصراط هو الاسلام، کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اسلام ہے، وان الابواب المفتحہ محارم اللہ، اور کھلے ہوئے دروازے یہ اللہ کی حرام کی گئی چیزیں ہیں، وان سطور المرخات حدود اللہ، اور جو لٹکائے گئے پردے ہیں وہ اللہ تعالی کی حدیں ہیں،
وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، اور راستے کے سرے پر جو داعی ہے، جو پکارنے والا ہے، بلانے والا ہے، وہ قرآن ہے۔ وَأَنَّ الدَّاعِيَ مِنْ فَوْقِهِ هُوَ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور جو اس سے اوپر داعی ہے وہ اللہ کا واعظ ہے ہر مومن کے دل میں، یعنی ہر مومن کے دل میں جو اللہ کی جانب سے نصیحت کرنے والا ہے تو وہ اس سے اوپر داعی ہے۔ رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کیا ہے، اور اسے احمد اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے نواس ابن سمعان سے، اور اسی طرح سے امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، مگر یہ کہ انہوں نے اس سے مختصر کیا ہے، یعنی پوری تفصیل نہیں ہے، اس میں کچھ اختصار ہے۔ تو اس حدیث پاک کے ذریعہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے اس مسئلے کی توضیح فرما دی یا آدمی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ دین اسلام بالکل سیدھا راستہ ہے، اور اس کے دونوں کنارے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور اس پر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں مقرر کر دی گئی ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اب کوئی آدمی حدوں کو پامال کرتا ہوا ان کے اندر داخل ہو جائے گا، بلا شبہ وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ تو ایک دائی، ایک روکنے دائی تو قرآن کریم ہے، اور دوسرا دائی یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک واعظ ہے، جب بندہ اس برائی کا ارادہ کرتا ہے تو بھی اسے روکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ حدیث امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے، لیکن انہوں نے اس حدیث کی روایت کرنے میں ذرا اختصار سے کام لیا ہے اور اس سے مختصر روایت کی ہے۔ وہ عن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا من کانا مستنن فلیستنا بمن قد مات، جو شخص کسی کی سنت اختیار کرنے والا ہو، جو کسی کی اتباع اور اقتداء کرنے والا ہو، تو اسے چاہیے کہ اس شخص کی اقتداء کرے، اس شخص کی سنت کو اختیار کرے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، کیونکہ جو ابھی زندہ ہے اس پر فتنے سے امن نہیں ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کی سنت اختیار کرنے کا وہ حکم دے رہے ہیں اور جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں جن کی سنت کی اتباع کرنی چاہیے، جن کی اقتداء ہونی چاہیے، وہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ کانو افضل هذه الامہ، جو اس امت میں سب سے افضل تھے، ابرها قلوبا، اور دلوں کے اعتبار سے ان میں سب سے نیک تھے، واعمقها علما، علم کے لحاظ سے ان میں سب سے زیادہ اور سب سے گہرے تھے، واقلها تکلفا، تکلف میں امت میں سب سے کم تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لیا۔ فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو تم ان کا فضل و شرف پہچانو، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ان کے نشان قدم پر تم ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار سے تم سے جتنا ہو سکے تم تمسک کرو، ان کے اخلاق اور کردار کو مضبوطی سے تھام لو، ان کے اخلاق اور کردار کے مطابق عمل پیرا ہو جاؤ۔ تمسک کا معنی عمل کرنا بھی ہوتا ہے اور لغوی معنی مضبوطی سے تھامنا ہوتا ہے۔ تو جہاں تک تم سے ہو سکے تم ان کے اخلاق و کردار کو، ان کی سیرت کو مضبوطی سے تھام لو، یا ان کے اخلاق و کردار اور ان کی سیرت کے حساب سے جہاں تک ہو سکے تم عمل کرو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ وہ یقینی طور پر سیدھے راستے پر تھے، سیدھی ہدایت پر تھے۔ رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کیا۔ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تابعین سے خطاب فرمایا اور انہیں صحابہ کرام کی اتباع اور ان کی اقتداء کا حکم دیا اور اس کی رغبت دلائی، اور ان تابعین کے واسطے سے تبع تابعین کے لیے بھی یہی حکم ہوا کہ جس طرح سے تابعین کے لیے ضروری ہے
کہ وہ صحابہ کرام کی اتباع کریں. اسی طرح سے بعد والوں کے لیے بھی لازم و ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں. وعن جابر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ. حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توریت کا ایک نسخہ لے کر آئے. فقال یا رسول اللہ هذه نسخۃ من التوراۃ. عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ توریت کا ایک نسخہ ہے. فسکت. یہ سن کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے. فجعل يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغیر. تو حضرت عمر ابن خطاب توریت پڑھنے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگا. فقال ابو بکر ثقلت السواکل. یہ صورتحال دیکھ کر کے حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر تمہیں کھونے والیاں کھوئیں. یہ عرب محاورے کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ مراد نہیں لیتے تھے. تو ابو بکر نے فرمایا تمہیں کھونے والیاں کھوئیں. ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم نہیں دیکھتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں غضب کا اثر ہے. فنظر عمر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر کی. فقال. تو فرمایا اعوذ باللہ من غضب اللہ. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے، وغضب رسول ہی اور اللہ کے رسول کے غضب سے. رضینا باللہ ربا. ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں. وبالاسلام دینا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں. اور محمد النبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اگر تمہارے سامنے موسیٰ رونما ہو جائیں، اگر تمہارے سامنے موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو ضرور تم سیدھے راستے سے بہک جاؤ گے. اور اس سے بات صاف ہو گئی کہ جب موسیٰ تمہارے سامنے آ جائیں اس وقت تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو سیدھے راستے سے بہک جاؤ گے. تو ابھی موسیٰ تمہارے سامنے نہیں ہے اور میں تمہارے سامنے موجود ہوں، پھر تم ان کی اتباع کر کے توریت پڑھ کر کے کیسے راہ راست پر رہ سکتے ہو؟ تو اگر تمہارے سامنے موسیٰ رونما ہوں اور تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو ضرور تم سیدھے راستے سے بہک جاؤ گے. وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي. اور اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے، یعنی اعلان نبوت کا زمانہ پاتے، لَتَّبَعَنِي. تو ضرور وہ میری اتباع کرتے، میری پیروی کرتے. تو سوچو اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کرنی ہوتی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا، تو پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کے یا قرآن کریم کو چھوڑ کر کے توریت کی قرات کرتے ہو. رواہ الدارمی. اسے امام دارمی نے روایت کیا. وعنہ قال. اور انہی سے روایت ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامی لا ينسخ کلام اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا. وہ کلام اللہ ینسخ کلامی. اور اللہ کا کلام میرا کلام منسوخ کر دیتا ہے. وہ کلام اللہ ینسخ بعضہ بعضا. اور اللہ کا کلام بعض کو منسوخ کرتا ہے. تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ احادیث نبویہ سے کلام الہی میں نسخ نہیں ہو سکتا. لیکن
ائمہ احناف اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ احادیث نبویہ سے کلام الہی کا نسخ ہو سکتا ہے۔ تو اب پھر یہاں کلامی سے مراد کیا ہوگا کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا، یا تو اس کلام سے وہ کلام مراد ہے جو آپ اپنے اجتہاد کے طور پر اور اپنی رائے کے طور پر بیان فرماتے ہیں، یا پھر یہ حدیث پاک خود منسوخ ہے اور دوسری حدیث اس کے لیے ناسخ ہے۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احادیثنا ینسخ بعضها بعضا، ہماری احادیث بعض کو منسوخ کرتی ہیں، کا نسخ القرآن، قرآن کے نسخ کی طرح سے۔ اب قرآن کے نسخ کی طرح سے اگر یہ عام ہو کہ جس طرح سے قرآن بعض آیتیں بعض کو منسوخ کرتی ہیں اور احادیث کو منسوخ کرتی ہیں، اسی طرح سے ہماری احادیث بعض کو منسوخ کرتی ہیں اور قرآن کو ہی منسوخ کرتی ہیں، تو گویا یہ حدیث اس پہلی والی حدیث کے لیے ناسخ بن جائے گی اور پہلی حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی وہ منسوخ ہوگی۔ اور اگر یہ مانا ہو کہ ہماری احادیث بعض کو منسوخ کرتی ہیں، جس طرح سے آیات میں بعض آیات بعض کو منسوخ کرتی ہیں، تو پھر اس لحاظ سے یہ حدیث اس کے لیے ناسخ نہیں بنے گی۔ وعن ابی ثعلبۃ الخشنی قال، اور ابو ثعلبہ خشنی سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض فرائض، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں فرض فرمائی ہیں، فلا تضيعوها، تو تم انہیں ضائع نہ کرو، یعنی ان پر عمل کرو۔ وحرم حرمات، اور کچھ چیزیں اللہ تعالی نے حرام قرار دی ہیں، فلا تنتهكوها، تو تم ان کی حرمت پامال نہ کرو، ان کا ارتکاب نہ کرو۔ وحد حدودا، اور اللہ نے کچھ حدیں مقرر فرما دی ہیں، فلا تعتدوها، تو تم ان حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ وسکت عن اشیاء من غیر نسیان، اور بغیر نسیان کے اللہ تعالی نے کچھ چیزیں بیان نہیں فرمائی ہیں، ان سے سکوت فرمایا ہے، فلا تبحثوا عنها، تو ان کے بارے میں تم تفتیش نہ کرو، ان کے بارے میں تم پریدو نہیں۔ رول احادیث الثلاثہ الدارقطنی، یہ آخر کی تینوں حدیثیں امام دارقطنی نے روایت کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر فرما دی ہے ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بیان نہیں فرمایا ہے ہمیں اس کی تحقیق تفتیش میں نہیں پڑھنا چاہیے اور اسے کوریدنا نہیں چاہیے۔ بس جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ آپ کا آج کا سبق پورا ہوا، اس لیے کہ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ یہ اختتام پذیر ہوا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کل سے آپ کتاب العلم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق